اس دین الہیہ میں، اس میں جلد بازی کی تو صریحاً ممانعت کی گئی ہے نا، بلکہ جلد بازی کرنے والے کو کہا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تربیت میں آپ کے شامل کیا گیا ہے، آپ کے عقیدے ایمان میں شامل کیا گیا ہے، صبر کرو اور صبر سے مدد لو انتظار کے لیے، یہ تو آپ کے ایمان کا عقیدے کا حصہ ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں سننے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لوگ بڑی جلدی نتیجہ لے لیتے ہیں، دیکھیں جی علی کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں علی کو اللہ نہیں کہہ رہے؟ اب اگر اللہ علی کو علی کہے نا، جملہ غور سے سننا، اب اگر اللہ علی کو علی کہے تو علی کو علی ماننا پڑتا ہے، اور اگر علی اللہ کو اللہ کہے تو اللہ کو اللہ ماننا پڑتا ہے۔ اب کون کس کی وجہ سے کسے مان رہا ہے مجھے نہیں پتا، میں تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کو علی کی وجہ سے مان رہا ہوں۔ چلیے وضاحت کر دیتے ہیں، اکثر ذاکرین خطبہ، علماء، واعظین، مومنین، ماتمی اکثر یہ جملہ کہتے ہیں یا سنتے ہیں، اس پہ داد بھی دیتے کہ جی ہم نے علی کو اللہ کی وجہ سے مانا، یا ہم نے رسول اللہ کو ہم اللہ کی وجہ سے، یہ عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے کچھ لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ جی ہم تو اتنا توحید کو مانتے ہیں، لوگ ہمیں کافر کہیں تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو بھی اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم تو علی ولی اللہ کو بھی اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے مانا جائے وہ آ کے تعارف کرائے یہ کون ہے۔ بھائی دیکھیے میں تعارف کراؤں گا کسی شخص کا کہ بھیا دیکھیں وہ فلاں صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے ذاکر ہیں، وہ بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، وہ بڑے اچھے فضائل پڑھتے ہیں، اب آپ ان کو سننے کے لیے آمادہ ہوئے کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے ان کو سنا۔ اب اگر جو کہہ رہا ہے کہ اس نے محمد و علی کو اللہ کی وجہ سے مانا، پہلے یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں کب بتایا تھا محمد یہ ہے علی یہ؟ یہ علی نے بتایا، یہ مولا محمد نے بتایا، یہ اللہ ہے، ان کی وجہ سے تم نے اللہ کو مانا۔ تو پھر یہ بتاؤ مجھے لا الہ الا اللہ پڑھا گیا علی کی وجہ سے، محمد رسول اللہ پڑھا گیا علی کی وجہ سے، قرآن پڑھا علی کی وجہ سے، نماز پڑھی علی کی وجہ سے، میں دلیل دے چکا ہوں کیوں، آپ نے ساری عبادتیں کی ہیں علی کی وجہ سے۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوں جس کی وجہ سے عبادت ہے، اگر عبادت میں وہی نہیں ہے تو پھر کیا؟ قبلہ بڑی سادی بات ہے، آپ آباد رہیے۔ چلیے اب ایک منزل مکمل ہو گئی، ایک جملہ تھا میں نے کہہ دیا، لیکن ابھی آگے بڑھ رہے ہم تسلسل میں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جو جیسا ہے وہ اپنی حیت، مائیت، نوعیت کے مطابق وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ اللہ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ دیکھنے کے لیے وجود چاہیے۔ ابھی بات دیکھنے کی حد تک تھی نا، اب یہ ساری تمہیدیں مجھے ایک خاص واقعے کی طرف بڑھنا ہے، اس کے لیے دیکھنے کے لیے میں نے یہی کہا نا، وجود ہوگا تو دیکھو، اب جیسا وجود ہے ایسے ہی کسی نے اللہ کو سنا ہے؟ کیوں؟ سننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے دیکھنے کے لیے تھی کہ وجود ہوگا تو دیکھیں گے، ادھر سے وجود تھا، ادھر سے نظر تھی جو دیکھی گئی، بصارت دیکھی گئی۔ ایسے ہی سننے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایک آواز، کیا بات ہے، جسے سنا جائے، دوسرا کان جس کے ذریعے سنا جائے۔ جیسے ادھر وجود تھا ادھر نظر تھی، ایسے ادھر آواز ہے اور ادھر کان ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جملہ لے لیجئے گا، یقیناً میرے پیش نظر کئی چہرے ایسے ہیں جو بنا وضاحت کے اس بات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ وجود سر
پاؤں، ہاتھ، جسم، سینے کو سمجھتے ہیں تو غلط فہمی ہے آپ کی. آواز بھی مکمل وجود ہے. آواز بھی اپنے اندر ایک مکمل وجود رکھتا ہے. کیا رکھتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے. آواز ہوگا تو آپ سنیں گے. کیسے؟ کان سے. اب وہ کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کی آواز سنی ہے؟ کسی نے بھی نہیں سنی. اچھا وہ کون سی آواز ہے جسے کہیں گے آپ کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے کی بات ہے. کس آواز کو کہیں گے آپ کہ یہ آواز اللہ کی آواز ہے؟ اے مومنو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے. اچھا یہ میں آپ تو داد دے رہے ہیں، آپ واہ واہ کر رہے ہیں. اب یہ علی کی ولایت پر آپ واہ واہ کر رہے ہیں، مالک کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایک سوال کیا ہے، وہ کون سی آواز ہے جس کے لیے آپ کہیں گے خبردار مومنوں مسلمانوں اللہ تمہیں بلا رہا ہے؟ ارے دن میں کم از کم 5 بار سرے بازار چلتے تو میں یہ جملہ سنتا ہوں، ادھر آذان ہوئی، ادھر چلتا پھرتا مولوی کہتا ہے چلو مسجد میں اللہ نے بلایا. میں کہتا ہوں یہ تو مؤذن نے اذان دی. وہ کہتا ہے اذان یہ دے رہا ہے، بلا اللہ رہا ہے، وہاں کفر نہیں ہوتا. میں کہوں یہاں علی ہے، بلا اللہ رہا ہے، وہاں کفر ہو جاتا. مؤذن اذان دے، اذان مؤذن دے رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے. لبیک اللہم لبیک، وہاں اللہ بلا رہا ہے، وہاں شرک نہیں ہے. اور اگر ہم یہاں کہیں کہ علی نے بلایا نہ اللہ نے بلایا، یعنی اب اگر علی بلا رہے ہیں، علی نہیں بلا رہے، اللہ بلا رہا ہے. مولا محمد بلا رہے، محمد نہیں بلا رہے، اللہ بلا رہا ہے. تو یعنی کہ جو محمد اللہ کے بلائے سے آئے وہ اللہ کا دین میں آ گیا، آ گیا نا. اور جو اللہ کے بلائے سے نہ آئے تو پھر تاریخ خود جا کے پڑھ لو، ہر کام ہم پڑھ کے بتائیں وہ کون تھے جنہیں محمد و علی بلاتے رہے اور وہ نہیں آئے. حساب کتاب کون سی آواز ہے جو سنیں گے؟ کون سی آواز ہے جسے کہیں گے اللہ کی آواز ہے؟ اللہ کی آواز. توحید 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 یہ کہنا آسان ہے. اللہ اللہ فقط اللہ صرف اللہ بس اللہ یہ کہنا آسان ہے. توحید خالص کبھی کوئی پڑھے تو پڑھے نا، پہلے یہ تو پتا چلے توحید خالص ہے کیا. صرف شیعوں کے نام ایک فتویٰ ہے جو باہر بھی اندر بھی ہر جگہ ہے، یہ تو ہیں کافر، یہ غالی، یہ نصیری. توحید خالص کبھی کوئی پڑھے تو صحیح، سوائے علی کا بیان کس نے کیا؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں علی بادشاہ کا توحید خالص پر. آج علی سے منسوب مجلس ہے، مجھے صرف علی پڑھنا ہے، بڑی توجہ رکھنا. ایک جملہ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ جملہ ضائع نہیں ہوگا. اور توحید خالص ممبر سے پڑھی نہیں جاتی. جتنے مستقل سامعین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ساری زندگی گزر گئی ہے ممبر سے سنتے ہوئے علماء کو توحید خالص نہیں پڑھی جاتی. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو علی نے توحید خالص میں کہا کہ کتنا اور کیسا ماننا ہے اللہ کو. علی نے کہا اللہ کو، بڑی توجہ، اللہ کو ایسے مانو کہ اللہ کو اللہ بھی نہیں ماننا. نہیں رہتا. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ توحید خالص پڑھے کون. اب اس کی وضاحت میں بیٹھ گیا تو پھر اللہ کو ایسے اللہ ماننا ہے کہ اس کو اللہ بھی نہیں ماننا. کیوں؟ اللہ اسم ہے. ایک منٹ میں وضاحت ہو جائے گی، اگلی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے. اللہ اسم ہے. مولا علی نے کہا اسم ذات کا غیر ہے. توحید خالص اسم ذات کا غیر ہے. اور علی نے کہا جو ذات کے ساتھ غیر کو ملا دے وہی تو مشرک ہوتا ہے. آپ کی پکار کے لیے اس کا اسم ہے اللہ. عبادت کرنی ہے تو صرف اس کی نہیں، معنی کی عبادت کرنی ہے. تو آپ بتا پھر اللہ کے معنی ہیں کون؟ اللہ
اللہ کے معنی کون ہے؟ بھائی واہ واہ اللہ کا معنی ہے کیا؟ زندہ باد زندہ باد کون ہے وہ؟ جو اللہ کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ میں نے روک کے جملہ بولا ہے۔ سلامت رہے آپ داد دیں، فلک شگاف نعرے لگائیں، میری بڑائی تو نہیں کر رہے نا آپ تو علی کی بڑائی کر رہے ہیں، علی کے فضائل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو آپ میرا منہ نہیں تک رہے، تب بھی آپ ذکر کے لیے ہیں۔ مجھے دونوں صورتوں میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے وہی پڑھنا ہے جو میں نے پڑھنا ہے۔ کیا بات ہے؟ اب سنیے گا اگلا جملہ اس بنیاد پر، اور اس منزل کے بعد پھر میں وہ شروع کروں گا واقعہ، تاکہ پتہ چلے اس واقعے میں اصل ہے کیا۔ پڑھنے کو واقعہ ایسے ہی پڑھ دیا جاتا ہے، آپ سلامت ہیں۔ اسے ایسے ماننا ہے اسم کو ذات کا غیر ماننا، اسم اور ہے ذات اور ہے، اسم کے ذریعے اسے پکارا گیا، عبادت اسم کی نہیں کرنی ہے، وہ اس کی کرنی ہے۔ تو ایک بات بتاؤ، یہ مولا نے کیا صرف اللہ کے لیے کہا ہے؟ مولا نے یہ تو نہیں کہا اللہ کا اسم اس کی ذات کا غیر ہے، مولا نے کہا اسم ذات کا غیر ہے۔ اب اسم ذات کا غیر ہے مطلب ذات اسم پکار کے لیے دیا گیا تاکہ مخلوق پکارے۔ اسم کب ہوا؟ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، ذات قدیم یا اسم؟ ذات قدیم، ذات قدیم نا۔ اسم کب ہوا؟ اسم کب ہوا؟ اسم تب ہوا، بہت توجہ سے، اور یقیناً ایسی ہی توجہ مجھے چاہیے جو آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ اسم کب ہوا؟ اسم تب ہوا جب مخلوق ہوئی، اللہ کی ذات کو، یعنی ذات کو، یہاں میں اللہ بھی اسم استعمال نہیں کرتا، ذات کو اسم کی حاجت ہی نہیں تھی، ذات کو اسم کی حاجت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسم اس کے لیے ہوگا جس نے ذات کو پکارنا ہے، ذات کے لیے اسم کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب کوئی مخلوق خلق کی گئی، اس مخلوق نے چاہا میں خالق کو پکاروں، تو اس نے کہا میں کیسے پکاروں؟ کیسے اللہ کے؟ اب جس نے کہا اسے اللہ کے، مجھے اتنا بتا اس نے کہا کیسے؟ کیا وہ وجود کے ذریعے مخلوق کے سامنے آیا یا اس نے آواز کے ذریعے اظہار کیا؟ اب جو مخلوق میں اول ہے تم اسے جو مانو، جبرائیل کا ہو یا جو بھی، لیکن اتنا یاد رکھنا محمد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک الگ بحث ہوگی، ورنہ بھی نتیجہ لینا تمہیں پتہ چل جائے گا صاحبان اشارت و معرفت کو۔ جو پہلی مخلوق تھی اس نے کہا میں اپنے خالق کو پکاروں کیسے؟ کسی نے خالق کا تعارف کرانا تھا۔ اب دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو وہ خود تعارف کرائے یا کوئی تعارف کرائے، دو میں سے ایک بات ہے، یا خود تعارف کرائے یا کوئی کرائے۔ مخلوق کے سامنے اگر اللہ وجود یا آواز سمیت آ جاتا پھر وہ اللہ نہیں ہے، پھر یہ مخلوق نہیں ہے، پھر ماننا پڑے گا کوئی تو تھا جس نے کہا اسے اللہ کے۔ کوئی تو تھا نا، کوئی ایک ماننا پڑے گا کہ جس نے بتایا مخلوق کو کہ اسے اللہ کہے، یہ اللہ ہے، کسے کہے؟ اب مخلوق نے کہا کسے کہا؟ وہ جو پردے میں ہے، وہ جو حجاب میں ہے، وہ جو پردے میں ہے، وہ جو حجاب میں ہے۔ اول مخلوق نے بھی نہیں دیکھا، کہاں ہے نا، پردے میں ہے۔ اول مخلوق نے بھی ان کی مانی، آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، کیونکہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں وہاں ہم جا نہیں سکتے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہے۔ مخلوق کے سامنے اللہ کو ظاہر کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ پہلے اس جملے کے وزن کو، پہلے اس جملے کے وزن کو سمجھیے پھر وضاحت کروں گا، اور خالصتاً اس جملے میں علی اور اللہ کی توحید، علی کی ولایت اس میں پنہا ہے، بڑی توجہ۔
مخلوق کے سامنے اللہ کو ظاہر کرنے والے کو علی کہتے ہیں. مخلوق کے سامنے اللہ کو ظاہر کیا. اللہ کی آواز آئی. کیا آواز ہے؟ موسیٰ انی انا میں تیرا. کہاں سے آواز آئی؟ درخت سے آواز آئی, دیوار سے آواز آئی, درخت سے آواز آئی. کیا؟ میں تیرا اللہ ہوں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ قبلہ چند ہزار سال پہلے کا. کہاں ہوا تھا؟ تو اسی زمین پہ ہوا تھا. کدھر؟ یہ ادھر, یہاں یہ فلسطین, یہ یہیں پہ اسی زمین پہ اسی خطے میں یہی چند ہزار سال. اچھا, اب وہ درخت کے ذریعے بول رہا ہے میں تیرا اللہ. کمال ہو گئی ہے. وہ درخت میں سے موسیٰ کو کہہ رہا ہے میں تیرا اللہ. یعنی اسے کوئی ذریعہ چاہیے نا, خود تو سامنے نہیں آیا. ارے جو اتنے عرصے بعد بھی سامنے نہیں آیا, وہ وہاں بھی سامنے نہیں آیا تھا. پہلے دن بھی کسی ذریعے نے کہا میں تیرا اللہ. جہاں جب موسیٰ نے کہا تب بھی آواز آئی میں تیرا. ایک بات بتاؤ, آج دو میں سے ایک فیصلہ کر دو. دو میں سے ایک فیصلہ کر دو تاکہ یہ مدعا تو ختم ہو ہمیشہ کے لیے. جہاں تک بات جائے, اور جو جذب کر لے گا اس کے لیے میں نے کہا ہمیشہ کے لیے, ورنہ جن کے لیے نہیں ہوتا کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤ, میں عام بندے کی تو بات ہی نہیں کرتا, لیکن مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک ہے بندے کی شخصیت, ذات, ایک ہے اس کی آواز. اگر شخصیت اور آواز ایک جیسا روب اور جلالت نہ رکھیں تو آپ کہیں گے بھئی شکل و شمائل کے تو بڑے باروب ہیں, شخصیت تو بڑی باروب ہے, بولتے ہیں آواز میں وہ روب نہیں ہے. نقطہ کمال تو نہ ہوا نا. میں نے کہا بڑی باروب شخصیت, یہ قد کاٹ ان کا, کیا خوب چلتے ہوئے آئیں, بیٹھے ہیں, بولے ہیں جیسے ہی بولے ہیں سب ٹھس. ایک یہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ آواز بڑی با کمال ہے, واہ واہ کیا کہنے, آواز بڑی خوبصورت ہے. کبھی وہاں خطاب کرتے ہیں تو کیا آواز ہے بھیا, ان سے ملنا ہے بڑی اچھی بات ہے, جب ملیں ارے یہ ان کی آواز ہے. یہ کمال نہیں. کمال کیا ہے؟ جیسا وجود, جیسا وجود میں روب ہے, جیسا ذات میں روب ہے, ویسا ہی آواز میں ہو. کمال اسی کو کہیں گے نا. قبلہ میرے آپ کے جیسے بندے کو آپ بندہ نہیں کہیں گے, کمال نہیں کہیں گے جس کی آواز اور اس کی ذات ایک جیسا روب نہ رکھے. تو پھر اللہ کے لیے میں کیسے کہہ سکتا ہوں بھئی جیسا روب اللہ کی ذات میں ہے ویسا ہی اس کی آواز میں ہونا چاہیے یا نہیں, یہ بتائیے مجھے. عالم اسلام فیصلہ کر کے بتائے کیا اس کی ذات کا روب اور آواز کا روب علی بھائی الگ الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو پھر غلام عباس یہ تیرے حوالے سارا جعفریہ جب تک موجود ہو میرے جملے کو یاد رکھنا, اللہ کی ذات کا روب اور اس کی آواز کا روب ایک ہے. تو پھر مجھے فیصلہ کر کے بتا, جس کی ذات کی تجلی سے موسیٰ بے ہوش ہو گیا اس کی آواز سن کے کھڑا کیسے رہا؟ یہ عالم اسلام فیصلہ کر کے بتائے. نعرہ آئے گا, سب ملائک والے بیٹھے ہوئے نعرہ قبلہ نقطہ میں نے دیا ہے. عالم اسلام کو سوال دے رہا ہوں یہاں میں مرکزی قدیمی جعفریہ کے ممبر سے بیٹھ کر, اگر اللہ کی ذات کے روب سے اس کی نور تجلی سے موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اولاً تو میں یہ بات بتاؤں یہاں پہ, چلے بات آ گئی ہے تو میں کہتا جاؤں, یہ جملہ کہنا کہ بے ہوش ہو گئے یہ نبوت کی گستاخی ہے. یہاں بات بات پہ جو توہین نبوت کے دیوانے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, خود سب سے زیادہ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. نبوت بے ہوش نہیں ہوتی. بڑا فرق. چلے میں باقی زبان کو چھوڑے, مجھ سے بہت اچھے پڑھنے والے, مجھ سے بہت اچھے سننے والے موجود ہیں جو باقی زبانوں میں آپ کو میں آپ کی زبان میں بتا دیتا ہوں. قبلہ بے ہوش ہونا اور ہے, مدہوش ہونا اور ہے. میں بڑے سادے سے انداز میں آپ کو بتا دیا. مدہوشی کچھ اور ہوتی ہے,
بے ہوشی کچھ اور ہوتی ہے. جب بات آئے نا نور تجلیات الہیہ کی، جو بے ہوش ہو جائے وہ ہلاک ہو گیا، جو مدہوش ہو جائے وہ حیات ہو گیا. آپ سلامت رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو قبلہ میں نے ایک زاویے سے آپ کو سمجھا کے دونوں کا جواب دے دیا. میں نے سوال بھی رکھا ہے عالم اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، کہ اگر تم کہتے ہو وہاں بے ہوش ہو گئے تو آواز سن کے بھی بے ہوشی ثابت کرو، روب ایک جیسا دکھاؤ. اگر آواز سن کے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی بے ہوش نہیں ہوئے. اس کا جواب اسی میں پنہا ہے. جیسے نور تجلی الہیہ دیکھ کر موسیٰ پر مدہوشی طاری ہوئی تھی، ایسے ہی صوت الہیہ سن کر موسیٰ پر مدہوشی طاری ہوئی. اتنا یاد رکھنا، اگر تم طور پر نور کے قائل ہو تب بھی نور بھی کوئی نہ کوئی وجود رکھتا ہے. میری گفتگو شروع یہاں سے ہوئی. اور اگر آواز کے قائل ہو تو آواز بھی وجود رکھتا ہے، اور جو وجود رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا. پھر کوئی ایک تو ایسا دکھاؤ کہ جب موسیٰ بھی چاہے تو وہی تجلی دکھاتا ہے، وہی بولتا. ایک ایسا دکھاؤ، ایک. اچھا میں چاہتا تو اسی جملے کو بدل سکتا تھا، یہ بتا سکتا تھا وہ ایک کون ہے. آپ دانت بھی دیتے، آپ نعرہ بھی لگاتے، لیکن جملہ ہوتا میرا. آپ تو نعرہ لگا دیتے، آپ جا کے اس دروازے سے باہر وہ جملہ کیسے دے سکتے کسی کو؟ کیونکہ میرا جملہ ہونا کسی کے لیے حجت تو نہیں ہے نا. اچھا چلیے پھر آپ سب کے گھروں میں یاد رکھیے، میں نے کہا تجلی کہاں ہے؟ وہ طور پہ. میں نے کہا وہاں طور کا نور ہو یا یہ صوت ہو، دونوں صورتوں میں. توجہ، آپ سب کے گھروں میں ہوگی ایک کتاب یقینی طور پر، مفاتیح الجنان. مفاتیح آپ کے مکتب کی اساس کتابوں میں سے ہے. کن کی تحریر کردہ ہے؟ شیخ عباس قمی، شیخ المحدثین کہا جاتا ہے انہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑا نام، بہت بڑی کتاب. اچھا اب ایک تو آپ کے میرے گھر میں ممکن ہے نہیں، ترجمے میں کہیں ڈنڈی کہیں ڈنڈا ہو بھی سکتا ہے. اچھا میں جس کی بات کر رہا ہوں نا، یقیناً آپ میں سے کئی ہیں جو گئے ہوں گے، جن کو نجف کی زیارت نصیب ہوئی ہے. جن کو نہیں ہوئی، آج کے ذکر کا صدقہ مالک نجف اشرف کا آپ کو سجدہ نصیب فرمائے. نجف اشرف میں مولا کے روضے پر جا بجا ریکس رکھے ہوئے ہیں، ان سب پہ مفاتیح رکھی ہوئی ہے، سب پہ ہر جگہ. یا قرآن کریم ہے یا مفاتیح جو نا، ان میں مولا کی زیارات تحریر ہیں. 6 زیارتیں ہیں مولا علی کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نجف میں حوضہ علمیہ کے بالکل مولا کا روضہ، ریک، مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان میں زیارت. ذرا کھولیے گا، اپنے گھر کی بھی کھول کے دیکھ لیں، یقیناً جملہ وہاں بھی یہ سلام موجود ہونا چاہیے. شیخ عباس قمی مولا علی کی زیارت یہاں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، السلام علیک یا جبل الطور. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. بہت توجہ. واہ واہ واہ. السلام علیک یا جبل الطور، مولا کی تو مانو. اے طور والے پہاڑ. جبل الطور وہی نا، طور کا پہاڑ. طور کے پہاڑ کی کیا مقام ہے، کیا اس کی تاریخ ہے؟ کہ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ سلامت رہے. کیوں گئے تھے؟ مولا علی بڑی توجہ، کیوں گئے تھے؟ اللہ سے ملنے گئے تھے نا. یہی کہا جاتا ہے اللہ سے ملنے گئے، اللہ کو دیکھنے گئے، اللہ سے کلام کرنے گئے. طور پہ اسی لیے گئے نا. اچھا، اور طور سے لائے کیا؟ رکے رہنا. بھائی خدا کی قسم یہاں پہ رکے رہنا، یہ بہت ہی اہم مقام ہے. گئے کیوں تھے؟ گئے تھے اللہ سے ملنے، اللہ سے بات کرنے، اللہ سے دیکھنے اور کتاب لانے. اللہ نے خطاب بھی دی تھی، ایسے ہی ہے نا. اچھا، اور جب گئے تھے تو کیا کہہ کے گئے تھے؟ بھائی مجھے کچھ عرصہ لگ جائے گا تو میں آؤں گا. اور کتنے عرصے بعد آئے؟ 40 دن بعد آئے. بالعموم 40 دنوں کو عام طور پر چہلم کہا جاتا ہے. جیسے سرکار امیر کا آج آپ چہلم منا رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. دیکھو بات کو بات سے ملا دیا میں نے. تو 40 دن کے لیے گئے، 40 دن کے لیے. اور اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو جملے کی طرح ہی محسوس کیجئے گا. 40 دن کے لیے موسیٰ گئے تھے، چلے نہیں گئے تھے.
خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا جاگیے گا میرے ساتھ، تھوڑا سا جاگیے گا. دیکھیے وقت میں بہت کم وہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ عبادت زحمت تک نہ چلی جائے، مصائب بھی ہمیں پڑھنا، اس لیے 40 دن کے لیے گئے تھے، چلے نہیں گئے تھے. اب آپ نے جملے کے پہلے حصے کی داد دے دی تو دوسرا بھی لے لیجئے گا. موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے، چلے نہیں گئے تھے. قوم نے ان کا چہلم بھی بنا لیا. ہائے ہائے ہائے، یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی میں نے کیا کہا. ان کی قوم نے چہلم بنا لیا تھا ان کا. موسیٰ گئے نہیں تھے. کہاں گئے تھے؟ اللہ سے ملنے، اللہ سے بات کرنے، کتاب لانے. اچھا جاتے ہوئے موسیٰ جانتے تھے بھائی میں پرماننٹلی نہیں جا رہا، ابھی گیا اور یہ بس ابھی آیا. اور یہ ابھی گیا اور آیا کے لیے بھی اپنے بھائی کو کہہ کے گئے میرے بعد تو ہے. اچھا میرے بعد تو، اتنی قوم ہے آپ کی، اتنے ساتھی ہیں آپ کے، اتنے صحابی ہیں آپ کے، ان میں سے کوئی بزرگ ترین آپ سلیکٹ کر کے بتا دیں. کہا نا، میری جانشینی کے لیے میرے جیسا ہونا چاہیے. میرے جیسا ہونا چاہیے. سلامت رہو، آباد رہو، جیتے رہو بیٹا. تو قوم نے کیا کیا؟ 40 دن کے لیے گئے. تیزی سے بس آگے آ جائیے. موسیٰ کو اپنی جانشینی دے کے گئے. کہا دیکھو جیسے میری بات مانتے تھے ویسے اس کی ماننی، جیسے میرا فرمان ویسے اس کا فرمان. اگر اس کی نافرمانی کی تو گویا میری نافرمانی کی. اب واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، مجھے یہ پڑھ کے اپنے وقت کو جو ہے وہ اس میں نہیں تبدیل کرنا. ہوا کیا تھا؟ موسیٰ گئے، قوم نے ہارون کی نہ مانی. اچھا کیوں چھوڑ دیا ہارون کو؟ کس بنیاد پہ چھوڑا؟ ہمیں آپ پسند نہیں ہیں اس لیے چھوڑ دیا؟ نہیں دیکھیں بھائی، کہاں موسیٰ کہاں آپ، یہ بات نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیا نہ. چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. لالچی تھا، حریص تھا، حاسد تھا. یہ میں نے 3 خصوصیات بتائی ہیں اس کی. لالچی تھا، حریص تھا اور حاسد تھا. اب الگ الگ چیزوں کی لالچ ہوتی ہے انسان کو، الگ الگ چیزوں کی حسد ہوتی ہے. بہت توجہ سے، میں بہت بڑی تاریخ اس ایک واقعے میں بند کر رہا ہوں. بات قرآن سے ہو رہی ہے، بات قرآن سے ہو رہی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ قوم کو اپنی طرف کر لوں. تو اب جب اس نے سوچا قوم کو اپنی طرف کرنا ہے تو کیسے کروں گا؟ کہا یہ سب موسیٰ کے علم سے متاثر تھے. اب موسیٰ سے بڑا علم تو لا نہیں سکتا. موسیٰ کی ہیبت سے متاثر تھے، موسیٰ سے بڑی ہیبت بھی نہیں لا سکتا. کہتے ہیں موسیٰ کے معجزات سے بھی متاثر تھے. کہا موسیٰ سے بڑے معجزات تو نہیں لا سکتا لیکن کچھ کرنا ضرور پڑے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ یہ قوم کی آنکھوں میں کون سی چیز ہے جو بڑی چمکتی ہے، جو بڑی قیمتی ہے، جو بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں. اس نے کہا دیکھو آج تک تمہیں موسیٰ نے اس کے اللہ سے نہیں ملوایا، اگر چاہتے ہو کوئی ایسا معجزہ دیکھو جس میں وہ نظر آئے. سب نے کہا ہاں. کہا پھر اپنا اپنا سونا لے آؤ. سب سونا لے آئے، اس سونے کو پگھلایا، پگھلا کے ایک گائے بنا دی. گائے، اب گائے سونے کی گائے بن گئی، سونے کی گائے. اچھا اب مجھے ایک انصاف سے بتاؤ، انصاف سے، سونے کی گائے بنی؟ گائے بنی پڑی ہے. میری جانب دیکھنا، کیا بات، بہت بڑی تاریخ ساری میں اس ایک واقعے میں رکھ رہا ہوں. گائے سونے کے بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے سامنے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، گائے پڑی ہے، کوئی کچھ نہیں رہا. سامری نے کہا ایسے نہیں بنے گا. سامری نے اپنی عبا سے کچھ نکالا اور اس سونے کے بچھڑے کے پاس گیا اور اس بچھڑے کے پاس جا کر اس کا منہ جو ایسے کر کے بنایا ہوا تھا نا، اس نے اپنے ہاتھ کو اس منہ میں ڈالا. اب جب اس نے ہاتھ
باہر نکالا نا، بہت توجہ، اپنا ہاتھ اس نے آواز سے اپنی سامری نے کچھ نکالا اور گائے کا ایسے منہ کھلا ہوا جو بنایا تھا نا انہوں نے، اس میں ایسا منہ گائے نے کھولا ہوا تھا، تو گائے کے دانت بھی ظاہری بات ہوتے، انہوں نے وہ دانت بھی لگائے تھے۔ اب میں نہیں جانتا یہ پہلو آپ تک ایسے پہنچا ہے نہیں، لیکن میرے سے لے لیجئے۔ اب اس نے اپنا ہاتھ ایسے بچڑے کے منہ میں ڈالا ایسے، اب جب ہاتھ اس نے باہر نکالا نا تو جو گائے کے بچڑے کے دانت تھے وہ دانت ایک اس کے ہاتھ پہ لگ گیا، ایسا لگا ساری زندگی وہ ہاتھ زخمی رہا اس کا، ایسا لگا اس کا ہاتھ۔ چلیے تو ایک الگ پہلو آ گیا، لیکن ہوا کیا جب اس نے ہاتھ ڈال کے نکالا؟ ہوا کیا؟ وہ گائے کا بچڑا ہلنے لگ گیا، اس میں موومنٹ آ گئی، قبلہ ہلنے لگ گیا وہ، اور صرف ہلنے نہیں لگ گیا، بولنے لگ گیا، بات کرنے لگ گیا۔ اور بات کیا کرتا تھا؟ کوئی معمولی چھوٹی بات کرتا تھا، بات کر کے کہتا تھا انا الحق، میں حق ہوں۔ کمال ہو گئی، کہتا تھا میں حق ہوں۔ اب بتاؤ یہ جو اس کو نام دیا اس نے گوشالہ، اچھا اب یہ جو بچڑا بنا گوشالہ، جو نبی کے جانے کے بعد اس کے جانشین کو جھٹلانے کے لیے بنایا گیا، بہت توجہ سے، جو نبی کے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام جو نبی کے جانے کے بعد اس کے جانشین کو جھٹلانے کے لیے بنایا گیا۔ مجھے یہ بات بتاؤ، یہ سونے کا جو بچڑا بنا، ساری قوم کھڑی ہے، کیا یہ سب یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا ہے؟ یا صرف سامری کہے گا؟ نہ، یہ سب کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سب کا حصہ ڈلا ہے۔ کہ خدا کا واسطہ ذرا جاگنا، یہی تو مسئلہ ہے ہمارا کہ جگانے والا آواز دیتا ہے، جاگنے والا جاگنا نہیں چاہتا۔ سامری وہ بچڑا خود بنا ہی نہیں سکتا تھا اگر قوم سونا نہ دیتی، اور نبی کے بعد کوئی نبی کے جانشین کو جھٹلا ہی نہیں سکتا اگر قوم جھوٹوں کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر۔ آپ سلامت رہیے، جب تک جھوٹا، آپ سلامت رہیے۔ یہ میں نے پوری تاریخ بیان کر دی آپ کے سامنے، اور قرآن کی روح سے بیان کیا ہے۔ وہ سامری کو سونے کی ٹکڑیاں دینا، وہ سامری کے ہاتھ پر قوم کی بیعت تھی کہ تو بنا کے دکھا ہمیں اللہ۔ وہ اللہ کا نبی ہے، اسے چھوڑ کے کہہ رہے تو بنا کے دکھا، تو بنا کے دکھا۔ اب اس نے جو بنا کے دکھایا وہ کیا تھا؟ اس پہ تو لعنت کی ہے اللہ نے، سامری پہ لعنت، اس کے بچڑے پہ لعنت۔ جیسے اللہ نے سامری اور اس کے بچڑے پہ لعنت کی ہے، تو آج کا مولوی نماز میں بھی یہ آیتیں پڑھتا ہے، آج کا مولوی قرآن کی تلاوت میں بھی یہ آیتیں پڑھتا ہے، کوئی نہیں کہتا خبردار ایسا نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے جانے کے بعد جس نے بھی وہ بنایا، اللہ نے بنانے والے پہ لعنت کی، اس میں حصہ ڈالنے والوں پہ لعنت کی ہے، اور جو بنا اس پہ بھی لعنت کی ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں سچوں کو، جس نے جب جہاں جھٹلایا اس پہ بھی لعنت، جس نے اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آپ آباد رہیے، موسیٰ واپس آئے، اب کیا دیکھا؟ واپس آ کے دیکھا تو قایا ہی پلٹ گئی، سلامت رہے، قایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے موسیٰ وہ ہیبت نہیں دکھا رہے تھے، نبی پہلے حجت جب گئی ہے، موسیٰ اپنے وقت کی حجت ہے نا علیہ السلام، جب گئے تو پہلے وہ ہیبت نہیں تھی، پہلے نسبتاً سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ اب جب واپس آئے تو آ کے دیکھا یہ دین کا کیا حال کیا ہے۔ اب جب حجت آئی تو اب نہیں چھوڑ رہی کسی کو، آتے ہی سب سے پہلے اس بچڑے کو مارا۔ میں موسیٰ پڑھ رہا ہوں، تم پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو وہی دیکھو، وہی دیکھنا حق ہے۔
موسیٰ نے آتے ہی سب سے پہلے، اور خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبی صلی اللہ کی قسم، اس سے آگے قسم ہی کوئی نہیں ہے، جاؤ جا کے قرآن سے دیکھو، اس وقت جو حجت آئی تھی تو بچڑے کو کیسے مارا تھا؟ وہ جو طور سے کتاب لے کے آیا تھا نا، موسیٰ نے وہی کتاب بچڑے کے منہ پہ ماری، بچڑا پاش پاش۔ اب انتظار کر، اس وقت کی حجت بھی وہ کتاب لائے گی جو الکتاب۔ اس وقت جو تیرے بچڑے ہیں نا، جب ان کے منہ پہ وہ الکتاب پڑے گی، اسی لیے تو کہا گیا 70,000 سر کٹیں گے۔ پتہ نہیں آپ 70,000 سے کیا سمجھے ہیں؟ کوئی ایک نہر ایسی ہے جس کا نام لیا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ 70,000 سر کاٹ کے وہاں ڈالے جائیں گے۔ کہا گیا نا وہ موسیٰ تھا، اس کے دور میں ایک ہی گوشالہ تھی، آج 70,000 بچڑے، 70,000 بچڑے آ کے انہیں کاٹا جائے گا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا ہے؟ میں یہ کہہ کے گیا تھا تمہیں 40 دنوں کے لیے گیا، تم نے بیڑا غرق کر دیا پورے دن کا۔ موسیٰ نے کہا ہارون، کہا میں کیا کروں سرکار، میں ان کو بلاتا رہا، سن کے ہی نہیں دیتے، میں انہیں کہتا رہا آ جاؤ، مانتے ہی نہیں، میرے پہ ظلم کیا انہوں نے۔ کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا یہ بنایا کس نے؟ سب نے ایسے کر کے سامری کی طرف دیکھا۔ کہا یہ بنانے کے لیے سونا کس نے دیا؟ سامری نے پھر سب کی طرف دیکھا، پہلے سب نے سامری کی طرف دیکھا، پھر کہا تم اس کے ساتھ برابر کا شریک ہو، برابر کے شریک ہو، ابھی ہم نے تم سے سونا مانگا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا چلو باقی حساب تو بعد میں کرتا ہوں، بڑا مزیدار پہلو ہے یہ لے لیجیے، آخری جملہ ہے بس، اس کے بعد پھر بڑی جلدی سے سفر کروں گا۔ کہا باقی بات ہے تو بعد میں پوچھوں گا، تو پہلے سامنے آ۔ سامری سامنے آ۔ کہا بچڑا تو بن گیا، میں جانتا ہوں تو ماہر ہے اس میں، اور سونا بھی تو نے لے لیا، میں جانتا ہوں انہوں نے دے دیا تجھے، یہ بتا یہ بولا کیسے؟ تیرے بچڑے بنانے سے یہ تیرے ہاتھ میں نہ آتے، یہ جانتا ہوں میں، میری امت ہے، میری قوم ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ تو بھی جانتا ہے، خالی بچڑے سے یہ پھسلنے والے نہیں تھے، تو نے بنایا پھر سونے کا بنایا تاکہ ان کی آنکھوں میں چمک آئے، انہیں تو بتانا چاہتا تھا کہ جو اللہ ہے وہ سونے کا بنا ہے؟ نہ 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 نہ، یہ بتا یہ بولا کیسے؟ دراصل یہ بچڑے کے منہ سے نکلنے والے ان الحق پہ مر گئے، یہ بولا کیسے؟ اب سامری خاموش ہے۔ کب بتائے گا یا اس بچڑے کے ساتھ تجھے بھی جلاؤں؟ کہا اچھا چلیے میں بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں فلاں 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 علم کا ماہر ہوں۔ یہ بھی اپنے وقت کا ابو جہل تھا، ابو جہل ہر دور میں ہوتا ہے، یہ ممبر کے خلاف پہ ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس ممبر کے تقدس کو تم جانتے ہو، میرے سر کے اوپر قاب قوسین بنے یہ مالک کے علم اس بات کی گواہی دے رہے، اتنی بڑی گواہی کے بعد کہہ رہا ہوں، یقین کرو ہر وقت میں ابو جہل موجود ہوتا ہے، اور وہ بے پڑھا لکھا جاہل نہیں ہوتا، اپنے وقت کا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہی ہے، وہ قوم کو یہی کہتا ہے میری طرف آ جاؤ میں بتاؤں گا حق کیا ہے۔ یعنی تم جس دور میں بھی ایسا دیکھو جو بڑا پڑھا لکھا یہ کہے میں بتاؤں گا حق کیا ہے، جو ان الحق کہتا ہوا پڑھا لکھا نظر آئے بڑا عالم، سمجھنا یہی جاہل ہے۔ یہ سامری کا بچڑا گوشالہ ہے یا خود سامری ہے؟ پتا بولا کیسے؟ کہا آپ جانتے میں فلاں فلاں علم کا عالم ہوں۔ کہا ان علوم سے میں بہت کچھ دیکھتا ہوں، بہت کچھ کرتا ہوں، جادوگر تھا نا تو بہت کچھ دیکھتا ہوں، بہت کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہوں جو عام لوگ نہیں دیکھتے۔ کہا میں جانتا ہوں، یہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہا میں اکثر دیکھا کرتا تھا، اکثر دیکھا کرتا تھا میں کہ آپ کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے،
میں اکثر دیکھا کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ سامری کہہ رہا ہے, سامری. یعنی پتا چلا وہ جبرائیل کا منکر نہیں تھا. جبرائیل کو دیکھ رہا تھا نا. میں پتا نہیں کیا بند کر کے دے رہا ہوں آپ کو اس میں, خدا کا واسطہ. وہ جبرائیل کو دیکھتا تھا, جبرائیل کا منکر نہیں. اب جب جبرائیل کو دیکھتا تھا تو وہ یہ بھی مانتا تھا کوئی ہے جو جبرائیل کو بھیجتا ہے. بھیجنے والے کو بھی مانتا ہے, جبریل کو بھی مانتا ہے, جس کے پاس آ رہا ہے اسے بھی مانتا ہے. پھر بھی سامری لین کیوں ہے؟ کیونکہ ان سب کو ماننے کے باوجود حجت کے پیچھے چوری کی ہے, اس لیے لین ہے. کیا کیا تو نے یہ بتا. کہا میں دیکھ رہا تھا جب نیل کو پار کر کے آپ نے معجزہ کیا, اور نیل کو پار کر کے آپ جا رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا سب سے آگے آگے آپ تھے اور قوم پیچھے پیچھے تھی. لیکن کہتے ہیں میں اس وقت حیران ہوا جب میں نے دیکھا آپ سے بھی آگے کوئی جا رہا ہے, آپ سے بھی آگے کوئی. میں نے دیکھا کہ وہ جبرائیل تھے اور ان کے وہ ایک گھوڑے پہ سوار تھے. جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پہ سوار تھے, اور جہاں ان کا گھوڑا پاؤں رکھ کے اٹھاتا تھا وہاں زمین کے نیچے سے سبزہ اگ جاتا تھا. کہتے ہیں میں معجزہ دیکھا, میں نے یقیناً میں نے سمجھا کہ یہ تو کمال ہے, کمال ہے. کہتے میں نے اسی گھوڑے کے سم کے نیچے جو مٹی تھی وہ اٹھا کے اپنی عبا میں, کہتے وہ جانتے ہیں جبریل کے گھوڑے کا کیا نام؟ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے ارمقا. ارمقا نام ہے, اس کو یاد رکھیے گا. کہتے میں نے وہ ارمقا کے سموں کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہتے میں نے اپنی عبا چھپا دیا. میں نے کہا کبھی کوئی وقت ایسا آئے گا اس کی ضرورت پڑے گی. کیا بات ہے. کہتے میں نے جب بچڑا بنایا اور دیکھا کہ اس وقت تک قوم میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ کچھ ایسا نہ کہہ دے. کہتے میں نے وہی جبرائیل کے گھوڑے ارمقا کے قدموں سموں کی مٹی کو نکالا اور تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھ میں لے کے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی. جیسے ہی میں نے مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالی, بچڑے نے کہا انا الحق. اب اتنی سی بات ہے, مجھے جواب خود دینا. اگر جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی انا الحق ہے تو پھر جواب تلاش کر کے دینا. جبریل جس حسین کا جھولا جھلاتا ہے اس کے سموں. آپ سلامت رہو, مولا زندگی دے آپ کو. آباد و شاد رہیں, آپ سلامت رہیے. بس میں اپنے مقرب وقت کیونکہ میرے پیش نظر ہے, میں تقریباً 5-6 منٹ اوپر لے گیا کیونکہ مجھے ایک واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے. بس تیزی سے اس کی جانب آئیے. وہ ارمقا کا معجزہ تھا کہ اگر بچڑے کے منہ میں رکھے انا الحق, یعنی وہ بچڑا انا الحق نہیں کہہ رہا, وہ سامری انا الحق نہیں کہہ رہا. انا الحق کون ہے؟ انا الحق ہے ارمقا کے جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی. قرآن ہے, تفسیر ہے, سب نے لکھی ہے. اب میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کیا جانے حق کیا ہے, آپ کا جانے حق کیا ہے؟ کہا حق تو بے شک وہ ہے. میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی, جبرائیل نہیں, گھوڑا نہیں. سم بھی نہیں. وہ سم جہاں لگ گیا اور اٹھا وہ مٹی ہے انا الحق, وہ مٹی حق ہے. انا الحق میں حق ہوں. وہ مٹی جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی حق ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں حسین کے گھوڑے کے سم کی مٹی خود سجدہ ہے. تیری پیشانی
اس کے معجزات پتہ ہیں کیا ہے؟ نہیں، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن بتانا آپ کو کیا ہے۔ عجیب جملے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ حرکت کو۔ دیکھیں بہت طویل سفر کیا، میں آلریڈی وقت سے آگے ہوں اس لیے تیزی سے آئے گا۔ زندگی حرکت کا نام ہے، بندہ سیدھا ٹھنڈا، حرکت ہی نہیں، مر گیا جی۔ کیا بات ہے، زندگی حرکت کا نام ہے نا۔ تو سامری کے بچڑے میں کیا ہوئی تھی؟ حرکت۔ کس سے ہوئی تھی؟ مٹی سے، جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی سے۔ مٹی بے شک مٹی ہے، یہ یاد رکھیے گا، جبریل کے گھوڑے ارمقا کے سم کی مٹی نے اس نے زندگی دی، زندگی زندہ کر دیا، زندہ۔ کس کو؟ وہ امت جو بہک گئی تھی، اس کے سونے کو، اس سونے کو جس جادوگر نے ہاتھ سے بنایا اس کو زندہ کر دیا، اس میں سے بولا حق۔ اب کوئی حیران نہیں ہوتا ہے نا؟ اس کو یہاں محفوظ رکھنا، ایک سفر تیزی سے میرے ساتھ کرو۔ مولا علی بادشاہ، میرا مولا امیر المومنین، اپنے مولا کی ذات میں اس سے بھی بلند سلام آباد و شاد و سلامت رہو۔ جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی زندہ کر رہی، کس کو؟ بچڑے کو، سونے کے۔ بنایا کون؟ سامری۔ معمار کون ہے اس کا؟ سامری۔ خالق کون ہے بچڑے کا؟ سامری۔ اور مٹیریل کس نے دیا؟ اس امت نے جو بھول گئی جا کے نبی کے بعد نبی کو، اوکے، اس نے زندہ کر دیا مٹی۔ مولا علی بادشاہ مدائن تشریف لے کے گئے۔ سنو علی کے فضائل۔ کہاں گئے مولا علی بادشاہ؟ مدائن۔ اسبات مدائن کا واقعہ آپ کے مکتبہ تشیع کی تقریباً وہ تمام کتابیں جن کو آپ اساس کتابیں کہتے ہیں، وہ بحار الانوار ہو یا مناقب شہر ابن عاشوب ہو، سب نے اس واقعے کو اپنے اندر جگہ دی ہے، سب نے۔ اور اس کے علاوہ مزید بھی ہیں، جیسا کہ اگر میں آپ کے مکتب کی سب سے بڑی جو تفسیر ہے، تفسیر برہان، ان کے جو علامہ ہاشم البحرانی، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ تو تمام اساس بڑی کتابوں میں یہ واقعہ بعین ہی موجود ہے۔ بس تیزی سے سنو، ہاں سلامت رہیے۔ مالک اسبات مدائن میں گئے تو قدیم مدائن اس کا بڑا محل تھا جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں نے حکومت کی تھی۔ میرا بادشاہ وہاں گئے ایز اے چیف گیسٹ، میرے بادشاہ جیسے سربراہ مملکت کہیں جائیں تو وہاں کے آثار کی کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ ہمارا محل ہے، یہ دیکھیے۔ تو وہاں کے جو بڑے تھے وہ مالک کو لے کے آئے، کہا یہ دیکھیے یہ ہمارا محل ہے۔ کہا ہاں بڑا خوبصورت ہے، کہا بڑا قدیم ہے، یہاں ہمارے بڑے بڑے قدیم بادشاہوں نے حکومت کی ہے، وہ یہاں رہتے تھے۔ اب وہ محل میں گئے تو اب وہ لوگ تعارف کروا رہے ہیں، کہا مالک علی مولا دیکھیے یہ فلاں بادشاہ تھا، یہ اس کا کمرہ ہے، یہ فلاں بادشاہ تھا، یہ اس کا ہے۔ علی بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں۔ یہ جسے تم اس کا کمرہ کہہ رہے ہو یہ اس کا نہیں تھا، اس کا تھا، یہ اس کا تھا، یہ اس کا تھا۔ مولا تعارف کراتے تیزی سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، میں اصل نقطے پہ رکوں گا۔ مولا تعارف کراتے ہوئے تمام کمروں کا چل رہے تھے، یہ فلاں جگہ ہے، یہاں وہ رہتا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں مولا ایسے بیان کر رہے جیسے ہو رہا ہے۔ ایسے مقام کے لیے میں جملہ کہتا ہوں، ابھی میں نے 2 دن پہلے بات کی ہے، میں یہاں دہراؤں گا۔ معصوم کے لیے، حجت کے لیے کوئی ماضی، حال یا مستقبل نہیں ہوتا، وہ سب چیزیں ایسے دیکھ رہا ہوتا۔ مالک بتا رہا ہے یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، بتاتے بتاتے مولا ایک کمرے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے۔ مولا خاموش تھے۔ اب وہ یہ سمجھے کہ علی خاموش اس لیے ہو گئے ہیں کہ اس کمرے میں کیا ہے نہیں جانتے۔ اب انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ فلاں بادشاہ کا کمرہ ہے اور اس بادشاہ کے جسم کو حنوط کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا تھا۔ مولا نے کہا غلط، یہ اس کا نہیں، یہ فلاں کا ہے۔ اب یہاں علی رکے، وہ لوگ بھی رکے، انہوں نے کہا یا علی یہاں تو ہمارے پاس تحریر در تحریر لکھی ہوئی آئی ہے۔ علی بادشاہ نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، علی مالک اندر آئے۔ وہاں پہ ایک تابوت رکھا ہوا تھا، ٹیسکٹ جس کو بولتے ہیں نا، جس میں حنوط کر کے بادشاہوں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، علی بادشاہ نے کہا کیا اسی میں ہے تمہارا وہ بادشاہ؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بتاتے ہو تم کہ کون تھا یہ؟ کہا یہ فلاں تھا۔ علی بادشاہ نے کہا اچھا کیسا رہے گا اگر یہ خود بتائے یہ کون ہے؟
کیسا رہے گا خود بتائیں. کہا بادشاہ مولا مالک آپ تو مولا ہیں لیکن یہ تو مر گیا, یہ تو ڈھانچہ, یہ تو ہڈیاں, روح اس کی چلی گئی, بھلا مردے بھی کبھی بولتے ہیں؟ علی بادشاہ نے آواز دے کے کہا کمبر. کمبر نے کہا جی خالق کمبر. آپ سلامت رہیے. کہا کمبر جاؤ تشت لے کے آؤ. کمبر ایک تشت لے کے آئے. کہا کمبر اس میں پانی ڈالو. کمبر نے اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا. کہا کمبر اب اس تابوت کو کھولو. کمبر نے تابوت کھولا. کہا اس کی کھوپڑی کو اٹھاؤ. کمبر نے کھوپڑی کو اٹھایا. کہا اس تھال میں رکھ دو. کمبر نے تھال میں رکھ دیا. کہا اب اس سے کہے کہ علی کہہ رہا ہے بتائے تو کون ہے. یا علی یا علی یا علی. ایسے ایسے تو ربط نہ ملا تھا, بڑی توجہ رکھیے گا. کہہ رہے کمبر بتا اس سے کہے یہ بتائے کہ علی کون ہے. کمبر نے اشارہ کر کے تشت میں موجود پانی کے اوپر رکھی کھوپڑی سے کہا سنتا نہیں ہے. علی نے کیا کہا؟ خدا کی قسم کبھی کمبر کا جلال پڑھا ہی نہیں گیا. کبھی ممبر سے کمبر پڑھا جائے تو بات آئے نا. کمبر بہت جلالی تھے. کیا بتاؤں میں, اپنے جلال کو ضبط کر کے رکھا تھا. علی کے کہنے پر علی نے کہا کمبر اس سے کہے علی کہہ رہا ہے بتائے تو کون ہے. کمبر نے کیا کہا کھوپڑی کو اشارہ کر کے کہا سنتا نہیں ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کھوپڑی نہیں ہے, مردہ بے جان. وہاں کھڑے لوگ تو مذاق اڑائے کمبر کا, کبھی مردے بھی سنتے ہیں. کمبر نے کہا سنتا نہیں ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کھوپڑی نے کہا سنتا ہوں. السلام علیکہ یا امیر المومنین. آواز آ رہی, السلام علیکم یا امیر المومنین. بادشاہ میرا سلام ہو. کیا آپ جواب دے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا. کہا میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن تعارف کرا رہے ہیں. علی بادشاہ کے قول کی صداقت ہوئی. کھوپڑی کو رکھا گیا, تابوت بند کیا گیا. واقعہ اس محل کا ختم ہو گیا, ایک نیا شروع ہو گیا. لیکن آپ نے غور نہیں کیا, علی مالک کے لیے بڑا معجزہ بیان کیا جاتا ہے. گردن کاٹ دی اور عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی مولا کچھ سمجھایا تو ہوتا. علی نے ٹھوکر مار کے کہا قوم بیزنی, اٹھ میرے حکم سے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اور خدا کا واسطہ یہ کوئی علی کا معجزہ ہے, یہ کوئی علی کا کام ہے. علی ٹھوکر مار کے کہے تو مردہ زندہ ہو جائے. ارے نہیں, جبریل کے گھوڑے کے سم کے مولا زندگی کرے آپ کی. جی بسم مولا زندگی کرے آپ سلامت رہیں. کیا خوب انداز میں نتیجہ وصول کر رہے ہیں آپ. یہ علی کا معجزہ ہے. آباد و شاد رہیں. یہ ولایت کی روشنی آپ کے سینوں میں منور رہے, آپ کی نسلوں میں ولایت جاری رہے. یہ علی کا معجزہ ہے, خدا کی قسم علی کا معجزہ نہیں ہے. یہ کوئی علی نے اختیار دکھایا, بالکل علی نے اختیار ابھی دکھایا ہی نہیں ہے. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں نوکر, دنیا کہتی ہے علی نے ٹھوکر ماری ہے, تم بے اذنی سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے. علی کے کہے سے مردہ کیا کھڑا ہوگا؟ جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی زندہ کر رہی ہے تو پھر ابو تراب کیا کرے گا؟ ابو تراب کیا کرے گا؟ اور یہاں بھی بسم اللہ اور سلامت رہو, یہاں بھی مولا اسبات مدائن میں یہی دکھا رہے. علی نے نہ ٹھوکر ماری, علی نے نہ ہاتھ لگایا,
سمجھو علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کمبر تشت لا، کمبر پانی ڈال، کمبر جھوپڑی رکھ، کمبر اس سے کہے، کمبر اس سے کہے، سارے کام کمبر کرنے کے بعد کنبہ اذنی نہیں کہہ رہے، کمبر جلال میں کہہ رہے، سنتا نہیں ہے علی کیا آباد رہو مولا زندگی کرے، کمبر کہ سنتا نہیں ہے علی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو تقابل نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم جنہیں تم معصوم کا معجزہ سمجھتے ہو وہ معصوم کے معجزے نہیں ہیں۔ کمبر کا جلال کمبر نے کہا ہی نہیں، زندہ ہو زندہ ہو، دیکھ علی کیا کہہ رہے، کہہ رہے سنتا نہیں ہے علی کیا کہہ رہے، یہ تمہیں ویسا نہیں لگ رہا جیسے حسن نے کہا تھا؟ شرم نہیں آتی عورت ہو کر، شرم نہیں آتی عورت ہو گئے مردوں کے مجمع میں، یہ تھوڑی نہ کہا عورت ہو جا، ادھر ارادہ ادھر ہو گیا، ادھر کمبر کیا کہہ رہا ہے؟ سنتا نہیں ہے، اس نے سنا، معجزات کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور ہیں، قیامت بپا ہو گئی۔ جو لوگ لے کے آئے تھے علی بادشاہ کو وہ اگلے روز آئے ماتم کرتے، یا علی یا علی، کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا علی توحید خطرے میں ہے۔ کیا کہنے؟ توحید خطرے میں ہمارے ہوتے، تم محافظ نہیں ہو توحید کے، ہم ہیں، کیسے خطرے میں؟ کہا یا علی کل جو معجزہ ہوا، مردہ بولا، آپ کی گواہی آپ کے کہے سے مردہ بولا، جو لوگ موجود تھے وہاں محل میں، کہا وہ سب لوگ، ایک گروہ ان میں بہت بڑا، وہ سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے مل کے آئے، وہ مردوں میں لے جائے۔ جہاں سے بات شروع کی ہے میں کتنی تمہید اور کتنے قرآن اور واقعات کے بعد یہاں لایا ہوں، یہ نتیجہ بڑی، کہا وہ سب کہہ رہے ہم اللہ سے مل کے آئے، ہم اللہ کو دیکھ کے آئے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے۔ اب جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں، تو کہتے ہیں دلیل ہے کہ اللہ وہ ہے جو کہتا ہے میں مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس دور سے لے کر آج تک لوگ یہی نہ سمجھ سکے اللہ کی تعریف کیا ہے۔ اللہ کوئی اگر یہ لکھ دے نا سوال کہ اللہ کی تعریف بیان کریں، پلیز ایکسپلین دا اللہ، اگر کوئی تعریف، بڑے بڑوں کا پتا پانی، کیا تعریف کریں گے اللہ کی؟ کون ہے؟ یہی کی جاتی ہے اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے جو مار دیتا ہے۔ کمال ہو گئی، تمہارا اللہ یہی ہے جو زندہ کر دیتا ہے، تو پھر جبریل کے گھوڑے کے سمک کہاں اللہ؟ کمال ہو گئی ہے، اللہ کی تعریف یہ نہیں، لیکن اس وقت بھی یہی ہوا، ہم اللہ سے ملائے، کیوں؟ وہ زندہ کر دیتا ہے۔ سب لوگ کہا اچھا چلو، اب آخری جملے ہیں، کہا اچھا چلو پھر بتاؤ کیا کروں؟ کہا یا علی ان کو سزا دیں، وہی جو اللہ توحید کے منکر کی سزا ہوتی ہے، کہا یہی چاہتے ہو؟ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ لے کے آؤ انہیں۔ 40 لوگوں کو لایا گیا، جو روایت کے الفاظ، 40 لوگوں کو لایا گیا، وہ لوگ آئے، علی بادشاہ کھڑے، کہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اللہ سے مل کے آئے ہو۔ کہا بادشاہ مل کے نہیں آئے، مل رہے بھی ہیں۔ کہا یعنی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تم اس بات پہ قائم ہو؟ کہا جی مالک قائم ہے۔ کہا باز آ جاؤ، ایسا مت کہو، کیونکہ جسے تم اللہ سمجھ رہے ہو اللہ وہ نہیں ہے، جو تم اللہ سمجھ رہے ہو اللہ وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں، پتہ کبھی تو وقت آئے گا میں جملے کی بھی وضاحت کروں گا، چلو جب آئے گا، ابھی نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ کہا باز آ جاؤ۔ کہا نہیں مالک ہم تو اس بات کا قائم ہے۔ کہا سزا دوں گا۔ مالک قبول ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو جزا بھی دیتا ہے سزا بھی دیتا ہے۔ کہا نہ باز آؤ گے؟ کہا نہ۔ کہا کمبر؟ کہا جی مالک کمبر۔ کمبر لکڑیاں لاؤ۔ کمبر لکڑیاں لائے۔ کمبر آگ جلاؤ۔ کمبر نے آگ جلائی۔ کمبر روشن کر دو آگ۔ آگ کو الاؤ کو بڑھا دیا گیا۔ کیا کمبر ان سب کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو۔ کمبر نے ایک ایک کو اٹھایا آگ میں، ایک ایک کو اٹھایا آگ میں،
جل گئے 40 کے 40 جل گئے. جب جلے جلتے 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 آگ بجھی لکڑیوں کے ساتھ یہ بھی راکھ, سب راکھ ہو گئے. کہا تنور, کہا جی مولا, کہا یہ راکھ اٹھاؤ, یہ جتنے شکایت لے کے آئے تھے نا انہیں سزا دو. یہ ان 40 لوگوں کی راکھ جو مجھے یہ کہہ رہے تھے ایک ایک مٹھی ان سب کو دے دو. وہ راکھ ایک ایک مٹھی ان سب کو دی. سب نے راکھ اٹھائی. کہا کس کا کیا کرے؟ کہا تو وہاں رہتا ہے, تو وہاں رہتا ہے, تو وہاں رہتا ہے. کہاں؟ کہا اپنے اپنے بستیوں میں جاؤ, جاتے ہوئے راستے میں یہ راکھ ہوا میں اڑاتے جاؤ. اپنی اپنی بستیوں میں گئے. وہ راکھ کسی نے مشرق میں اڑائی, کسی نے مغرب میں اڑائی, کسی نے شمال میں اڑائی, کسی نے جنوب میں اڑائی. شام گزری, رات گزری, اگلا دن گزرا. جب دوسرا دن آیا وہی لوگ پہلے سے زیادہ ماتم کرتے ہوئے آئے. کہا یا علی غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا یا علی جنہیں جلایا تھا وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اپنے گھروں میں بیٹھ. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. میں کتابوں کے حوالے میں نے کتابوں کے حوالے دیے, اور اگر کوئی چاہتا ہے تو خدا کی قسم میں کتابوں کے سکرین شاٹس کیا پوری کتابوں کے آپ کو عکس کرا کے دے دوں گا. بلکہ یاد ہوگا جب میں نے, ہاں آپ سلامت رہو, میں نے جب پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا میں سادات میں, تب میں نے کاپیاں کرا کے دی تھی. غلام عباس کے پاس ابھی بھی ہوں گی, لے لینا. علی بادشاہ کو آ کے کہا مولا مر گئے, لٹ گئے. کیا ہوا؟ وہی نصیری, مولا مر گئے, لٹ گئے, ہمارا دین کھا گئے, ہمارے دین کو فروغ. کیا ہوا؟ کہا مولا جی وہ آپ کو اللہ کہہ رہے تھے, آپ نے سزا دی, آپ نے جلا دیا. کہا تم نے کہا تھا میں نے جلا دیا, اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا پہلے سے زیادہ خوبصورت اپنے گھروں میں بیٹھے, ہم پہ تو یہی چھری چلا رہی تھی, اگلا منظر تو ہمیں مار گیا. کہا کیا؟ کہا ایسے پھل کھا رہے تھے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھے. ایسے پھل کھا رہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے. ہم نے پوچھا تم کیسے آئے؟ اور ہم میں سے کسی نے پوچھا یہ والے پھل کہاں سے لائے؟ کہا وہیں سے لائے جہاں بھیجا تھا. اب مجھے نہیں پتا اس میں راز کیا ہے. سلامت رہو. اس سے زیادہ تم کیا خوش اسلوبی کے ساتھ سنو گے؟ وقت بھی بہت زیادہ اوپر ہو گیا. آخری جملہ اور اجازت ہے, اور جملہ میرا نہیں ہے, جملہ ہے مولا علی بادشاہ کا. میں نے جو کچھ پڑھا مالک کا ہی پڑھا, تم نے وصول بھی کیا, تم نے دات بھی دی, لیکن وہ دات میرے ذریعے تھی. جملہ مولا علی بادشاہ کا بعین ہی ویسے دے رہا ہوں جیسے علی نے کہا تمہاری دات جو کچھ تم دو وہ علی بادشاہ کے نام ہے. بڑی توجہ رکھنا. انہوں نے کہا مولا وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ پھل کھا رہے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی دیکھے نہیں. مولا غضب ہو گیا. علی بادشاہ نے کہا اب میں کیا کروں؟ تم نے آ کے کہا تھا کہ انہیں سزا دو, کیونکہ یہ اللہ کو اللہ نہیں بلکہ مجھے اللہ کہہ رہے تھے. تم یہ شکایت لے کے آئے تھے, میں نے ان کو مار دیا تھا. اب جا کے اپنے اللہ سے پوچھ اس نے دوبارہ کیوں بھیج دیا. آپ سلام. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آپ جا کے اللہ سے پوچھ, میں نے مار دیا, تیرے سامنے مارا, راکھ بھی تم نے جا کے اڑائی. اب جا کے اللہ سے پوچھو. لیکن اب اللہ سے پوچھنے کے لیے یا تو مرنا پڑتا ہے یا پھر ان پر مرنا پڑتا ہے. اب جیسے بھی مرو. حقیقت سلامتی کے لیے خطیب ولایت, مؤذن ولایت, وکیل ولایت, خطیب مرتضی علامہ موسیٰ حیدری سے تو سلامتی مل کے نعرہ سلامت رہے. آباد
مولا اسی علی کے اسم کی گونج میں آپ کو ہمیشہ منور رکھے، آپ کے سینے اس ولایت کے نور سے منور رہیں، آپ کے گھروں میں نسل در نسل یہ ولایت جاری و ساری رہے۔ یقین کرو میں نے اس رمضان میں جہاں جہاں بھی مجلس پڑھی ہے میں نے ایک جملہ ضرور کہا، ماضی میں بھی کہتا رہا، اس کی آواز تھوڑی کھول دیجیے، ماضی میں بھی کہتا رہا، لیکن اس رمضان میں نے مالک کے شہادت کے ایام میں خاص طور پر میں نے یہ جملہ بارہا بولا ہے، مصائب کا جملہ، لیکن میں نے فضائل میں بھی اس کی شرح کی کوشش کی۔ آپ یقین مانیے میرا ایمان عقیدہ ہے اس بات پر، باقی بسم اللہ جو بھی رکھے۔ آج تک یہی کہا گیا، بتایا گیا، سنا گیا کہ علی بادشاہ پر اور علی بادشاہ کی پاک آل پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ علی کی دشمنی میں ہوئے ہیں۔ علی بادشاہ کے بغض، علی بادشاہ کے، ہاں ایسا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی اب زمانے کے سامنے آئے۔ یہ دشمنی، یہ بغض صرف علی سے نہیں تھا، کیونکہ علی نے یہ دشمنی اپنے لیے اختیار نہیں کی تھی، اپنے لیے اختیار نہیں کی، کسی اور وجہ، کوئی اور حقیقت تھی۔ یقین مانو محمد و آل محمد پر، علی بادشاہ اور ان کی پاک آل پر جتنے ظلم ہوئے ہیں وہ اللہ کی دشمنی میں ہوئے ہیں، اللہ کی دشمنی میں۔ علی بادشاہ نے ان کے بتوں کو کیوں توڑا؟ اللہ کے لیے۔ محمد مالک کی حفاظت کیوں کی؟ اللہ کے لیے۔ دین کی حفاظت اللہ کے لیے۔ یہ 360 اپنے جھوٹے خدا بنا کے کعبے میں بیٹھے تھے، محمد بادشاہ علی نے آ کے کہا یہ جھوٹے ہیں، سچا خدا، سچا اللہ وہ، یہی کہا۔ ان کے جھوٹوں کا انکار ہوا اللہ کی وجہ سے، ان کا بس نہیں چلا، انہوں نے پہلے دن ہی یہ پوچھا تھا کہاں ہے تمہارا اللہ، بتاؤ کہاں ہے۔ ارادہ کیا تھا کہ ان کا اللہ بھی اگر ہمارے اللہ کی طرح ہی کہیں موجود ہے تو ہم جا کے اس کو مار ڈالیں۔ کیا وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ کہا اچھا پھر اللہ کی جگہ کون؟ اب تعارف شروع ہوا، کہا یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ۔ اللہ کی دشمنی میں انہوں نے مظہر اللہ، مظہر اللہ کے، سر اللہ کے سر پہ تلوار چلا۔ جملہ یاد رکھنا میرا، ساری زندگی یاد رکھنا، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اسی لیے انہوں نے مظہر اللہ، وجہ اللہ کے سر پہ تلوار اللہ کی دشمنی میں چلی۔ بھلے لا الہ پڑھ کے چلائی گئی ہے، دشمنی اللہ کی تھی۔ تکبیر کہہ کے چلائی گئی، دشمنی اللہ کی تھی۔ اللہ کی دشمنی علی سے نکالی، لیکن خدا کی قسم میں یہ دعا کرتا ہوں زمانہ دشمن دے، کبھی بے غیرت دشمن دے۔ بڑی دشمنداریاں ہوتی ہیں، بڑی دشمنداری، بڑے بڑے لوگ دشمنداریاں نبھاتے ہیں فخر سے، ہماری 40 سال کی دشمنداریاں۔ غیرت والا دشمن ہو نا مرد کے جا کے منہ لگتا ہے، اگر دشمن بے غیرت ہو عورتوں کو بازاروں میں کیا کہوں، یہ شکوہ جا کے اللہ سے کروں یا علی بادشاہ کے حضور؟ میں کہوں گا اللہ، میں کہوں گا علی تجھے دشمن بھی ملے تو بے غیرت۔ اللہ دشمنی میں علی کا سر پہ ضرب لگی ہے، اور علی کے بغض میں علی کی بیٹیوں کو بازار لائے۔ علی کے بغض میں علی کی بیٹیاں بازار، کیوں؟ علی ساری زندگی فخر کرتا رہا، مجھے اپنی بیٹی پہ فخر۔
میری بیٹی میرا مان ہے، میری بیٹی میری عزت ہے. یہ بات ان کے دل میں رہ گئی تھی. کیا بتاؤں، بس ایک روایت سنو. آواز بلند ہو گئی، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی ہے بس، کیونکہ پہلے بہت وقت ہو گیا. ایک روایت، ایک شہادت کی روایت سنو، مجھے اجازت دو. عزادارو، علی بادشاہ کے سر پہ جب ضرب لگی ہے نا، اتنی گہری ضرب تھی. امامہ کٹا، امامے کے نیچے بادشاہ نے جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی امامے کی، وہ ٹوپی کٹی. مولا کا سر اقدس کٹا، سر کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے وہ کٹی، زخم کھل گیا. میں صرف بیان کر رہا ہوں، تو سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہا ہے. بتاؤں حقیقت زخم کیسا تھا. دو بھائی، دو بیٹے دوڑتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئے. ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. جب بابا کے سر پہ نظر گئی نا، حسن نے آنکھیں بند کر کے کہا، حسین مجھ سے زخم دیکھا نہیں گیا. اجرکم اللہ، جزاکم الحسین. مولا اس آواز کو اپنی پناہ میں رکھے. سیدہ آپ سے راضی ہوں. آخری جملے، 18 بیٹوں نے مل کر، 18 بیٹوں نے مل کے بابا کو اٹھایا. روایت کا جملہ ہے، تیری ہائے نکل جائے اس لیے 18 بیٹوں نے اٹھایا. روایت کہتی ہے جب 18 بیٹوں نے آ کر علی کو بستر پہ رکھا نا، کوئی بیٹا زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی دیوار سے لگا ہے، کسی نے کمر کو پکڑا ہے، کسی نے سر کو پکڑا. 18 بیٹوں نے باپ کو اٹھایا تو تھک گئے. حسین اکیلا تھا، 72 لاشیں. اللہ جانے کیسے اٹھاتا رہا. عزادارو، آخری جملہ بس سن لینا، جو زخم بیٹوں سے نہیں دیکھا گیا. حسن نے، بیٹے نے، بادشاہ نے طبیب کو بلایا، طبیب آیا، زخم دیکھا، زخم دیکھ کر بے ساختہ طبیب کے منہ سے نکلا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا. جیسے ہی کہا نا، حسن تڑپ گئے. کہا آہستہ بول، پردے میں میری بہن سن، پردے میں میری بہن سن رہی ہے. عزادارو، طبیب نے کہا مولا، مولا جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے مولا کو دودھ پلایا جائے. جتنا، یہ کہہ کے کہتے ہیں مجھے سامان لا دیں، میں علی بابا، علی مالک کے سر کی پٹی کروں. اتنا کہنا تھا، پیچھے پردہ ہلا، پردے کا ہلنا تھا. کہا بھیا اس کو بابا کے سر کی پٹی میں. جو زخم بیٹے نہ دیکھ سکے، بیٹی پٹیاں کرتی رہی. آخری جملہ میں کہوں گا، مولا تو امیر ہے، بے شک تو امیر ہے. باہر آیا طبیب، سب صحابی دوڑے. کہا ہمارے مولا کا حال بتا، ہمارا مولا کیسا ہے. خاموش ہے. کہا کیا بتاؤں کیسا ہے. کہا کچھ تو بتا. کہا بس اتنا سمجھو، اتنا جتنا ہو سکے علی مولا کو دودھ پلا، گرم دودھ بادشاہ کو پلایا جائے. عزادارو، یہ بات کوفے میں باہر نکل گئی. صحابہ نے جا کے اپنے اپنے گھروں میں بتایا، مومنین نے اپنے اپنے گھروں میں بتایا. میرا علی بادشاہ رات کے پچھلے پہر اپنے صحابیوں کے گھروں میں جا جا کے رزق دیتا رہتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر، دودھ لے کر رات کو علی کے گھر کے باہر دق الباب کیا، یا علی ہم آپ کے لیے دودھ لائے ہیں. میں کہوں گا علی تو امیر ہے، دودھ مانگا نہیں تھا، بچے دودھ لے آئے. آدھے کربلا حسین گلے پہ خنجر ہے، پکار کے کہتا ہے اللہ تاش کوئی پانی پلا دو. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی خنجر چلاتا، ماتم مظلوم.